بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدۃ اعلم ان لكل علم وصناعۃ غایۃ الا لکان طلبہ عبثا۔ مقصد ہے، یاد رکھیے کہ ہر علم و ہنر کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک غایت ہوتی ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کی غایت نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، تو اس کو طلب کرنا بیکار ہوگا، عبث ہوگا، لغو ہوگا۔ وَإِلَّا لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا، ورنہ تو اس کا طلب کرنا بیکار ہوگا۔ والجد فیہ لغوا، اور کوشش کرنا اس میں لغو ہوگا، فالتو ہوگا۔ لغو میں نہ فالتو، اس میں جو کوشش کی جا رہی وہ فالتو کی بات ہوگی۔ تو انہوں نے شروع میں ایک جنرل بات بتائی کہ ہر علم و فن کے لیے، ہر علم و ہنر کے لیے ایک انتہا کا ہونا، ایک مقصد کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آدمی کو دھیان رہے کہ وہ کس مقصد کے تحت اس علم کو سیکھ رہا ہے۔ اگر طالب علم کا کوئی مقصد نہیں ہے یا طالب ہنر کا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر تو اس کا طلب کرنا بیکار ہے، اس میں جو کوشش وہ کر رہا ہے وہ ساری بیکار ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات بتا دی کہ علم و فن کا ایک مقصد ہونا ضروری ہے، تو پھر علم میزان کا بھی مقصد بتا رہے ہیں۔ علم میزان کا کیا مقصد ہے، یعنی علم منطق کا کیا مقصد ہے۔ وغایت علم المیزانی، غایت علم المیزانی الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر۔ علم منطق کا مقصد، علم منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ فکر میں درستگی پیدا کرنا، الاصابۃ یعنی درستگی پیدا کرنا فکر میں، وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر، اور رائے کی حفاظت کرنا خطا غور و فکر میں غلطی کرنے سے، اور رائے کو محفوظ کر رکھنا، اس طرح ترجمہ کیجئے، اور رائے کو محفوظ رکھنا غور و فکر میں غلطی کرنے سے، یہ اس کا مقصد ہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ کیا غرض و غایت ہے؟ سوچ میں درستگی پیدا کرنا اور غور و فکر میں غلطی سے بچنا، یہ ہے علم منطق کی غرض و غایت، علم منطق کا مقصد۔ الاصابۃ فی الفکر وحفظ الرأی عن الخطأ فی النظر۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ الباب الاول فی التعریفات وما يتعلق بها مباحث الالفاظ۔ پہلا باب تعریفات اور متعلقات تعریفات کے بارے میں ہے، یعنی ان چیزوں کے بارے میں ہے جو تعریفات سے متعلق ہے، یعنی الفاظ کی مباحث، الفاظ کی بحثیں۔ فصل لا شغل للمنطقی من حيث انه منطقی يبحث الالفاظ كيف وهذا البحث بمعزل عن غرضه وغايته، ومع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ الدالة على المعاني، لأن الإفادة والاستفادة موقوفة عليه، ولذلك يقدم بحث الدلالة والألفاظ في كتب المنطق۔ پہلے میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے سناؤں گا، اس کے بعد اس کا مطلب۔ یہ کام نہیں ہے، لا شغل، یہ کام نہیں ہے منطقی کا، من حیث انہ منطقی، اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہے، یعنی منطقی ہونے کے اعتبار سے یا منطقی ہونے کی حیثیت سے منطقی کا یہ کام نہیں ہے کہ یبحث الالفاظ، کہ وہ الفاظ سے بحث کرے۔ اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، منطقی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے۔ کیف وہذا البحث بمعزل عن غرضه وغایته،
اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بحث تو اس کی غرض اور غایت سے خارج ہے۔ بمعزل یعنی بمعزل ای خارجین، یہ بحث جو ہے وہ منطق کی غرض اور غایت سے باہر ہے، کیونکہ منطق کی غرض اور غایت کیا ہے؟ معنی میں درستگی پیدا کرنا، معنی میں درستگی پیدا کرنا، یہ معنی یا فکر ایک ہی چیز ہے، معنی یا فکر میں درستگی پیدا کرنا، یہ منطق کی غرض و غایت ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلی یہاں پہ کیا بتایا انہوں نے کہ بھائی الفاظ کی بحث ہوگی، تو الفاظ کی بحث کرنا یہ منطقی کا کام نہیں ہے، تو یہی کہہ رہے کہ منطقی کا یہ کام نہیں ہے، منطقی ہونے کے اعتبار سے کہ وہ الفاظ سے بحث کرتا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بحث تو اس کی غرض و غایت سے خارج ہے۔ مع ذالک، اس کے بعد بھی یعنی خارج ہونے کے بعد بھی، منطق کی غرض و غایت سے یہ چیز خارج ہے، اس کے بعد بھی فلا بد له من بحث الالفاظ الدالۃ علی المعانی، ضروری ہے، لابد ضروری ہے، لہو منطقی کے لیے، الفاظ کی بحث کرنا، ان الفاظ کی بحث کرنا الدالۃ علی المعانی، جو دلالت کرنے والے ہیں معانی پر۔ اس کے باوجود بھی منطقی حضرات ایسے الفاظ سے بحث کرتے ہیں جو معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، کیوں؟ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ وَالْإِسْتِفَادَةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ، اس لیے کہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ اٹھانا اس پر ہی موقوف ہے، یعنی الفاظ پر، الفاظ کی بحث پر ہی موقوف ہے۔ من بحث الالفاظ، اس لیے الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ بَحْثُ الدَّلَالَةِ وَالْأَلْفَاظِ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ، اسی لیے مقدم رکھی جاتی ہے دلالت کی بحث اور الفاظ کی بحث منطق کی کتابوں میں۔ اب آپ اس کو میری زبانی سنیے، ایک مرتبہ اور ترجمہ کر دوں۔ منطقی کا یہ کام نہیں ہے منطقی ہونے کی حیثیت سے کہ وہ الفاظ سے بحث کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بحث تو خارج ہے منطق کی غرض و غایت سے، اس کے باوجود بھی ضروری ہے منطقی کے لیے الفاظ کی بحث کرنا جو دلالت کرتے ہیں معنی پر، اس لیے کہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ اٹھانا اس پر ہی موقوف ہے، اور اسی لیے مقدم کی جاتی ہے دلالت کی اور الفاظ کی بحث منطق کی کتابوں پر۔ یہ بتا رہے کہ آپ نے جو شروع میں بحث الالفاظ یا مباحث الالفاظ کی ہیڈنگ لگا دی، شروع میں جو ہیڈنگ لگا دی گئی مباحث الالفاظ، اس سے یہ معنی ہو رہا کہ اب الفاظ سے بحث، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب الفاظ سے بحث ہوگی، اور حقیقت میں ہوگی الفاظ سے بحث۔ تو یہ کہہ رہے کہ منطقی تو معنی سے بحث کرتا ہے، منطقی کا کام کیا ہے؟ معنی سے بحث کرنا۔ الفاظ سے بحث کون کرے گا؟ نحوی یا پھر صرفی۔ نحوی اور صرفی جو شخص ہوگا، جو عالم ہوگا، وہ الفاظ سے بحث کرے گا، منطقی بحث نہیں کرے گا، منطقی تو معنی سے بحث کرے گا۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے کہ جناب یہ جو معنی ہوتے ہیں یہ الفاظ کے ہی تو ہوتے ہیں، معنی کو جو بیان کیا جاتا ہے وہ الفاظ کے ذریعے ہی معانی بیان کیے جاتے ہیں۔ مان لیجئے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی اور یہ چیز آپ بتا دیں گے کہ یہ کتاب ہے، لیکن جب تک اس کے معنی آپ کے ذہن میں ہے، جب تک آپ کتاب نہیں اپنی زبان سے کہو گے، جب تک آپ الفاظ سے اس لفظ کا تلفظ نہیں کرو گے، اپنی زبان سے جب تک تلفظ نہیں کرو گے، تب تک اس کے معنی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے ہی آپ نے کتاب کہا، ہر ایک کے دماغ میں ایک دم یہ والی شکل بن جائے گی کہ ہاں اس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ معنی جو ہے وہ محتاج ہے الفاظ کے، اس لیے الفاظ سے بحث کرتے ہیں، اسی لیے منطقی ایسے الفاظ سے بحث کرتے ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو معنی جن کا مقصد معنی پر دلالت، منطقی ایسے الفاظ سے بحث کرتے ہیں جو معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ اٹھانا الفاظ سے ہی، الفاظ کے بغیر ممکن نہیں، اسی لیے دلالت کی اور الفاظ کی بحث کو منطق کی کتابوں میں مقدم کیا جاتا ہے۔ بس یہ اتنی ہی بات تھی یہاں پر جو بیان کرنی تھی۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ فصل فی الدلالۃ، لہٰذا دلالت کی بحث شروع ہو گئی۔ الدلالۃ لغتاً هو الارشاد، دلالت لغت میں وہ نام ہے
ارشاد کا دلالت لغت میں کہتے ہیں ارشاد کو. ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ ای راہ نمودن یعنی راستہ دکھلانا. وفل اصطلاح اور اصطلاح میں دلالت کسے کہتے ہیں؟ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر. دلالت کی تعریف کری کہ کسی چیز کا ہونا اس اعتبار سے، اس حیثیت میں. کون الشیء یہیں پہ لکھ دیتا ہوں میں. دلالت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ کون الشیء کسی چیز کا ہونا اس حیثیت میں کہ لازم آئے اس چیز کے جاننے سے العلم بشیء آخر کسی دوسری چیز کا جان لینا. دلالت کسے کہتے ہیں اصطلاح میں؟ کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر کسی چیز کا ہونا اس حیثیت میں کہ لازم آئے اس چیز کے جاننے سے. بھی ای بالشیء اس چیز کے علم سے، اس چیز کے جاننے سے. العلم بشیء آخر کسی دوسری چیز کا علم. والدلالت قسمانی اور دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہے، لفظیت و غیر لفظیت. ایک دلالت لفظی اور دوسری دلالت غیر لفظی. یہ دو قسمیں ہو گئی. اللفظیت واللفظیت ما یکون الدال فیہ اللفظ واللفظیت ما یکون الدال فیہ اللفظ. اور دلالت لفظی وہ ہوتی ہے کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، جس میں دلالت کرنے والی چیز لفظ ہو. وغیر اللفظیت ما لا یکون الدال فیہ اللفظ. اور غیر لفظی وہ ہوتی ہے کہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو، جس میں نہ ہو دلالت کرنے والا لفظ. وکل منہما علی ثلاثۃ انحاء ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں. ان میں سے ہر ایک تین قسموں پر ہے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کی تین تین قسمیں ہیں. یہ کہہ رہے کہ دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز معنی بتائے گی. معنی بتانے کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت. دلالت کی تعریف کیا ہوئی؟ کسی چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جان لینے سے دوسری چیز جانی جائے. مان لیجئے درسگاہ کے سامنے جوتے رکھے ہوئے ہیں، تو جوتوں سے کیا پتہ چل گیا کہ استاذ اندر ہے. حالانکہ جوتوں نے بول کے تھوڑا ہی بتایا، لیکن جوتے درسگاہ کے سامنے رکھے تو اس سے اندازہ ہو گیا، تو جوتوں نے دلالت کر دی، معنی بتا دیے. تو یہ کہہ رہے کسی چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے جاننے سے کسی دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، کوئی دوسری چیز پتہ چل جائے، اسی چیز کو دلالت کہتے ہیں. دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہے، یا تو دلالت کرنے والا لفظ ہوگا، یعنی معنی بتانے والا کون ہوگا؟ لفظ. یا معنی بتانے والا لفظ نہیں ہوگا، یعنی غیر لفظ ہوگا. غیر لفظ ہوگا. ان میں سے دونوں کی تین تین قسمیں ہیں، دونوں کی تین تین قسمیں ہیں. تو پہلی قسم کیا ہے؟ وضعیہ. وضعیہ کہتے ہیں بنایا ہوا، بنا لینا، بنایا ہوا، بنایا ہوا. اور دوسرا کیا ہے؟ طبعیہ، یعنی بنا ہوا تو ہے نہیں لیکن طبیعت نے اسے خود بخود بنا دیا. طبیعت نے خود گھڑ لیا. اور تیسری چیز ہوتی ہے عقلیہ، کہ معنی کیسے پتہ چلے اس کے؟ عقل سے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، یعنی لفظیہ کی کون سی قسم نکلے گی؟ وضعیہ. لفظیہ کی دوسری قسم لفظیہ طبعیہ. لفظیہ کی تیسری قسم لفظیہ عقلیہ. اسی طرح جو غیر لفظی ہوگی اس کی بھی یہی قسم ہے، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، غیر لفظیہ طبعیہ، غیر لفظیہ عقلیہ. اب آپ کو جو ہے اس کی تقسیم میں سمجھاؤں گا بہت اچھی طرح سے. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ بہت ہی زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اسے سنیں. انشاءاللہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. سب سے پہلے میں ترجمہ کروں گا. احدھا ان میں سے پہلی،
دلالت لفظیہ وضعیہ ہے، جیسا کہ کدلالتی لفظی زیدن علی مسمہ، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت اس کے وجود پر، مسمہ یعنی جس چیز کا نام زید ہے اس پر، وثانیہا اور ان میں سے دوسری قسم دلالت لفظیہ طبعیہ ہے، لفظیہ طبعیہ ہے، کدلالت لفظی اوہ اوہ علی وجع صدری، جیسا کہ لفظ اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر۔ اب اوہ اوہ کی تعریف کر رہے ہیں یہاں سے کہ یہ کیا ہے، بضم الحمزتی کیسے پڑھا جائے گا، حمزہ کے ضمے کے ساتھ، وسکون الحاء المہملتی، ہاء المہملہ کہتے ہیں کہ ایسی ہاء جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اگر ہاء معجمہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر یہ خا سمجھا جائے گا، محملہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نقطہ نہیں ہے، بضم الحمزتی وسکون الحاء المہملتی، حمزہ کے ضمے اور ہائے محملہ کے سکون کے ساتھ، یعنی اوہ اوہ، وقیل بفتحہا اور کہا گیا ہے، یعنی کچھ علماء کرام نے کہا کہ اسے پڑھو آہ آہ، یعنی حمزہ کے فتحے کے ساتھ آہ آہ۔ فإن الطبعیۃ چونکہ طبیعت تضطر بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع فی الصدر، چونکہ طبیعت بے چین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، طبیعت بے قرار ہوتی ہے اس لفظ کو بیان کرنے پر، اس لفظ کو بولنے پر، سینے میں درد کے سینے میں درد ہونے کے وقت، سینے میں درد کے پیش آنے کے وقت۔ ترجمہ تھوڑا سا اور اچھی طرح کراؤں گا۔ اور ان میں سے دوسری قسم لفظیہ طبعیہ ہے، کدلالت لفظ اوہ اوہ علی وجع صدری، جیسا کہ لفظ اوہ اوہ کی دلالت سینے کے درد پر، فإن الطبعیۃ تضطر بإحداث هذا اللفظ عند عروض الوجع في الصدر، چونکہ طبعیت بے قرار ہوتی ہے اس لفظ کو بیان کرنے میں، اس لفظ کو بیان کرنے کو بے قرار ہوتی ہے، کب؟ عند عروض الوجع فی الصدر، سینے میں درد کے اٹھنے کے وقت۔ تیسری قسم اللفظیۃ العقلیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ ہے، کدلالت لفظ دیز المسموع من وراء الجدار علی وجود اللافظ، جیسا کہ لفظ دیز کی دلالت المسموعی جو سنا گیا ہے دیوار کے پیچھے، یہ دلالت کرا کس چیز پر؟ لافظ کے وجود پر، بولنے والے کے وجود پر۔ ورابعوہا اور چوتھی قسم غیر اللفظیۃ الوضعیۃ، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ جیسا کہ کدلالت الدوال الاربع علی مدلولاتها، جیسا کہ دلالت دوال اربع کی ان کے مدلولات پر۔ ترجمہ اسی طرح ہی دیجیے گا۔ اور پانچویں قسم کیا ہے؟ غیر اللفظیۃ الطبعیۃ، دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، کدلالت صحیل الفرس علی طلب الماء والکلاء، جیسا کہ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز پانی اور گھاس کے طلب کرنے پر۔ وسادسها غیر اللفظیۃ العقلیۃ، اور ان میں سے چھٹی قسم غیر لفظیہ عقلیہ ہے، کدلالت الدخان علی النار، جیسا کہ دھوئیں کی دلالت ہوتی ہے آگ پر۔ فہذہ ست دلالات، تو یہ 6 دلالتیں ہو گئی۔ والمنطقی انما یبحث عن الدلالت اللفظیۃ الوضعیۃ، اور منطقی صرف بحث کرتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ سے، لأن الافادۃ للغیر والاستفادۃ من الغیر انما یتیسر بها بسہولۃ، اس لیے فائدہ دینا دوسرے کو اور فائدہ اٹھانا دوسرے سے بس آسان ہوتا ہے سہولت کے ساتھ، بس اس سے ہی سہولت کے ساتھ آسان ہوتا ہے، بخلاف غیرہ، برخلاف اس کے علاوہ کے، فإن الافادۃ والاستفادۃ بها لا يخلو عن صعوبۃ، بے شک افادہ اور استفادہ اس کے ساتھ خالی نہیں ہے مشقت سے، اس کے علاوہ یعنی ان کے علاوہ
जो है फ़इन्नल इफ़ादता वल इस्तिफ़ादता बिहा, चूँकि फ़ायदा पहुँचाना और फ़ायदा उठाना उन से, यानी जो उसके अलावा है, उनसे खाली नहीं है मुसीबत मुश्किलात से। हाजा आई खुद हाजा, यानी इस चीज़ को पकड़ लो, इस चीज़ को समझ लो, पल्ले से बांध लो। अब इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताऊंगा, आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। दलालत की दो किस्में बताई। दलालत यानी माना बताना, इसके दो किस्में हैं। एक किस्म क्या है, लफ्ज़िया, दूसरी किस्म है गैर लफ्ज़िया। लफ्ज़िया का मतलब है जिसमें माना बताने वाला कोई लफ्ज़ हो। गैर लफ्ज़िया का मतलब है जिसमें दलालत करने वाला यानी माना बताने वाला लफ्ज़ नहीं है, कोई और चीज़ है। जैसा कि जूता, जूते ने बता दिया कि अंदर उस्ताद बैठे हैं, तो माना बताने वाला लफ्ज़ नहीं है बल्कि जूता है, कोई और चीज़ है, गैर लफ्ज़ है, उसे कहते हैं गैर लफ्ज़िया। उस दलालत को कहते हैं गैर लफ्ज़िया। अब इनमें से हर एक की तीन किस्में हैं। एक तो होती है वज़इया, दलालत वज़इया, यानी ऐसी दलालत जो किसी ख़ास माना को बताने के लिए वज़ा की गई है। किसी भी चीज़ का नाम रख दिया, मान लीजिए एक लड़के का नाम रख दिया हामिद, तो ये हामिद जो लफ्ज़ रखा है वो उसके साथ ख़ास कर दिया। वो ये लफ्ज़ हामिद उस आदमी का नाम इसलिए रखा गया है कि ये लफ्ज़ उसके माना बता रहा है कि वो एक आदमी है जो फुला का लड़का है, फुला के पास पढ़ता है, फुला मदरसे में पढ़ता है। तो वज़इया कहते हैं किसी चीज़ को किसी के लिए तय कर लेना, ख़ास कर लेना, वज़ा कर लेना। लफ्ज़िया वो है जिसमें, उनमें से एक लफ्ज़िया वज़िया है, जैसा कि लफ्ज़ ज़ैद की दलालत उसके मुसम्मात पर यानी उसके वजूद पर। दलालत लफ्ज़िया वज़इया। इसकी मिसाल होगी ज़ैद, एक लड़का था, लड़के तो बहुत सारे हैं लेकिन एक का नाम रखा गया ज़ैद, दूसरे का नाम हामिद रख दिया। तो जैद की दलालत उस जैद वाले के ऊपर होगी जिसका नाम जैद है, और हामिद की दलालत उस लड़के के ऊपर होगी जिसका नाम हामिद है। तो अब जैद की दलालत हामिद पर नहीं होगी, तो इसे कहते हैं लफ्ज़िया वज़िया, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ये वज़ा कर लिया गया है, यह तय कर लिया गया है हामिद के लिए, इसलिए इसे कहते हैं दलालत लफ्ज़िया वज़इया। अब आते हैं दूसरी किस्म की तरफ, लफ्ज़िया तबइया। लफ्ज़िया तबइया। लफ्ज़िया तबइया किसे कहते हैं कि दलालत करने वाला लफ्ज़ है लेकिन वो लफ्ज़ तय नहीं किया बल्कि तबीयत ने उसको तय कर लिया। यानी इंसान की जो फितरत है या तबीयत है, इसने खुद ही वो लफ्ज़ ईजाद कर दिया। जैसा कि खांसी हुई तो क्या कहा, ओह ओह। तो ये कोई लफ्ज़ नहीं है लेकिन तबीयत ने इसका जो तलफ़ुज़ किया है वो लफ्ज़ों की तरह किया है, इसलिए इसे कहते हैं दलालत लफ्ज़िया तबइया। जैसा कि आ, जैसा कि उफ, जैसा कि उह। तो ये इस तरह की दलालत हो गई। तीसरी है दलालत लफ्ज़िया अक़लिया। जैसा कि जैद का उल्टा क्या है, दैज़। किसी ने जैद तो कहा नहीं, दैज़ कह दिया, तो दैज़ कहने से वो जैद का पता नहीं चला बल्कि जिसने कहा उसकी तरफ इशारा हो रहा कि भाई ये तो नाम गलत लिया गया। एकदम आदमी का जो माइंड, आदमी का जो जहनियत है वो इस तरफ गई कि ये नाम गलत लिया गया या नाम लेने वाला बेवकूफ़ है। तो हालांकि लफ्ज़ क्या बताता है, मुसम्मात के ऊपर बताएगा कि ये उसके वजूद के ऊपर बताएगा। अगर जैद है तो जैद जो बंदा है उसकी तरफ इशारा होगा, लेकिन दैज़ कहने से उसकी तरफ इशारा नहीं हुआ बल्कि जो बोल रहा उसकी तरफ इशारा हुआ कि भाई इसने तो ये बात गलत कही। तो ये दलालत लफ्ज़िया अक़लिया होती है, इसको कहते हैं दलालत लफ्ज़िया अक़लिया। अब चलते हैं चौथी किस्म की तरफ, यानी गैर लफ्ज़िया, यानी माना बताने वाला लफ्ज़ नहीं है, गैर लफ्ज़िया वज़इया।
जैसा कि दवाल अरबा की दलालत उसके मदलूलात पर। दवाल अरबा क्या क्या है? यह है खतूत, उकूद, नुसब, इशारात। सड़कों के ऊपर जो लिखे हुए होते हैं, जैसा कि कहीं लिखा होता है सहारनपुर 15 किलोमीटर दूर, तो अगर किसी पत्थर के ऊपर ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं खतूत। तो ये लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन ये जो लिखा गया है, ये जो पत्थर बनाया गया है, ये वजह ही इसी माना के लिए किया गया है कि ये बताया कि सहारनपुर इतनी दूर है, तो इसे कहते हैं गैर लफ्ज़िया वज़इया। इसी तरह उक़ूद है, नुसब है, इशारात हैं। का दलालत दवाल लिल अरबई अला मदलूलातिहा, जैसा कि दवाल अरबा की दलालत उसके मदलूलात पर। दवाल अरबा क्या है? जैसा कि खतूत, उक़ूद, नुसब, इशारात, ये हैं दवाल अरबा। खतूत किसे कहते हैं? निशान लगा दिया गया, जैसा किताब में निशान लगा दिया नंबर 1, जैसा कि निशान लगा दिया सड़क के ऊपर कि सहारनपुर इधर, तो इसको कहते हैं खतूत। उक़ूद क्या है? उंगली के ऊपर। उक़ूद किसे कहते हैं? उंगली के ऊपर गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो उंगलियां है, ये लफ्ज़ नहीं है, लेकिन किसी आदमी ने पूछा मसलन मिसाल के तौर पे कि तुम्हारे पास कितने रुपये हैं, आपने कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब है कि इसके पास 2 रुपये है। तो ये जो इशारा है, ये उक़ूद की भी मिसाल है और इशारात की भी मिसाल है। इससे दोनों चीज़ें मालूम हो गई कि उसके पास 2 रुपये है, उसने ज़बान से कुछ नहीं कहा, इशारा इस तरह कर दिया, तो इसे ही कहते हैं उक़ूद। यानी इस इशारे से उसने गिन लिया कि 2 है, और यही मिसाल इशारात की हो गई। नसब कहते हैं नसब किया हुआ, यानी सड़कों के ऊपर जो पत्थर वगैरह नसब करते हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये दिल्ली इतनी दूर है, मेरठ इतनी दूर है, सहारनपुर इतनी दूर है, उसे ही नसब कहते हैं, नसब किया हुआ। पांचवी क्या है? पांचवी मिसाल गैर लफ्ज़िया तबैया। गैर लफ्ज़िया तबैया यानी दलालत करने वाला लफ्ज़ नहीं है, और लेकिन वो दलालत तबीयत की वजह से, तबीयत की तरफ से निकली है। जैसा कि घोड़े का हिनहिनाना पानी और चारे के तलब करने पर है, यानी जब घोड़ा हिनहिनाया तो आदमी को पता चल गया कि वो पानी और घास मांग रहा है, तो घोड़े ने कोई लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि उसकी तबीयत में से एक आवाज़ निकली, तो उसी को कहते हैं दलालत गैर लफ्ज़िया तबैया। और छठी किस्म क्या है? दलालत गैर लफ्ज़िया अक़लिया। अक़लिया यह छठी किस्म है। जैसा कि का दलालत दुखानी अला नारी, जैसा कि धुएं की दलालत आग पर। आपने ऊपर सर उठा के देखा तो आपको पता चला कि धुआं उठ रहा है, तो उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि कहीं पर आग जल रही है, इस वजह से धुआं उठ रहा है। तो धुआं कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि धुआं तो एक चीज़ है, उसे देख करके आपने आग के ऊपर आग का अंदाज़ा लगा लिया। इसी को ही कहते हैं दलालत गैर लफ्ज़ी अक़लिया, क्योंकि यहाँ पर धुएं को देखकर अक्ल ने अंदाज़ा लगाया है। अब आगे बता रहे हैं फ़हाज़िही सित्तु दलालत, ये 6 दलालतें हो गई, लेकिन हमारे काम की इसमें से सिर्फ एक ही है, और वह है लफ्ज़िया वज़इया, क्योंकि फ़ायदा इसी से ही उठाया जाता है और इसी से ही दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। मंतिकी बस बहस करते हैं दलालत लफ्ज़िया वज़इया से, इसलिए कि फ़ायदा पहुंचाना दूसरे को और दूसरे से फ़ायदा उठाना बस इसके ज़रिए ही आसान होता है सहूलत के साथ, बरखिलाफ़ उसके अलावा के, क्योंकि फ़ायदा पहुंचाना और फ़ायदा उठाना उसके अलावा से बड़ी वो मशक्क़त से खाली नहीं है। खुद हाजा इसको बहुत अच्छी तरह समझ लो। दलालत लफ्ज़िया वज़इया ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी फ़ायदा उठाता है। देखो हर एक चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए एक नाम है, हर चीज़ का एक नाम तय कर लिया गया है, तय कर लिया गया है। तय कह दो या वज़ा कह दो,
طے کر لیا گیا ہے، ہر چیز کا ایک نام۔ تو جیسے ہی وہ نام لیا وہ چیز سمجھ میں آ گئی، تو اسی چیز سے ہی معنی کے اوپر دلالت ہوتی ہے، اور اسی چیز سے ہی آدمی ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا پاتا ہے اور دوسرے سے بات سمجھ لیتا ہے۔ یہی چیز کہہ رہے کہ فائدہ دوسرے کو پہنچانا اور فائدہ دوسرے سے اٹھانا وہ اسی کے ذریعے ہی ممکن ہے، دلالت لفظیہ وضعیہ سے۔ یہ سبق یہاں پر مکمل ہو گیا۔